بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیان چل رہا ہے اور ترتیب وار آپ کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ بیان کیا کہ ملک شام کے دوسرے سفر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد دونوں کی زندگی بڑی امن سکون کے ساتھ گزر رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے، باقی آپ کی تمام اولادیں بیٹے بیٹیاں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہیں۔ اب اس 25 سال کے بعد جب نکاح ہوا اور عمر مبارک گزرتی گئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، اس وقت عرب کے اندر قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ خانہ کعبہ وہ گھر ہے جس کو اللہ کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی وجہ سے اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر، تو گویا کہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ سبب اور وجہ یہ بنی چونکہ اس گھر کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اسی گھر کے متعلق فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ گھر وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، مبارک للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، وہ گھر قابل برکت بھی ہے، بابرکت گھر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد اس گھر کی آثار ختم ہو گئے تھے، دیواریں سب ختم ہو گئی تھی، کچھ نشانات باقی تھے۔ ان نشانات کے اوپر ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد اٹھائی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد چونکہ آپ ہی کے زمانے میں یہاں بنو جرہم آباد ہوئے، اس زمانے میں بھی دیواریں کچھ گر گئی، کچھ صحیح رہی، کچھ تعمیری کام بنو جرہم نے بنو عمالقہ نے کیا، لیکن وہ کام نہیں ہو پایا تھا جو صحیح تعمیر ہو۔ پھر چونکہ اگر آپ جیوگرافی کے انداز میں دیکھیں گے تو خانہ کعبہ یعنی مکہ کی سرزمین نیچی ہے اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑوں پر جب بارش ہوگی تو سارا پانی کا بہاؤ ادھر ہی ہوگا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی یہ دیواریں کمزور ہو گئی تھی، کچھ گر بھی گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، یہ 36واں سال شروع ہوا تھا، تو قریش مکہ نے ان کا ایک مشورے کا گھر تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں پنچایتی گھر ہوتا ہے، ایک پنچایتی اور مشورے کا گھر تھا جس کا نام دارالندوہ تھا۔ اس دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم سب کے لیے ایک قابل احترام گھر ہے اللہ کا گھر، اس کا ہم طواف بھی کرتے ہیں، اب اس کی تعمیر بوسیدہ اور پرانی ہو گئی، اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے۔ بہرحال مشورے میں طے ہوا کہ تمام لوگ دل و جان سے اس میں خدمت کریں گے، اس کی تعمیروں کو اچھا بنائیں گے، اس کی بہت اچھے طریقے پر، اور اب تک اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اس پر چھت بھی ڈالی جائے گی۔
سب اس میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بنفس نفیس شریک رہے، خوب دل و جان سے آپ نے کام کیا، حتیٰ کہ اتنا کام کیا، اینٹیں گارا ڈھونا کہ آپ کے کندھے مبارک بھی چھل گئے تھے، تاریخی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب تعمیر ہو گئی، تعمیر مکمل، اب اتنے درجے کو پہنچ گئی کہ جس ہائٹ اور اونچائی پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اتنی تعمیر ہونے کے بعد اب قریش کے لوگوں نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کی بات آئی۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ قریش یہ چاہتے تھے کہ ہم رکھیں، بنو تمیم چاہتے تھے ہم رکھیں، بنو ہاشم الگ سے چاہتے تھے، ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ دیکھو تعمیر تو سب نے کی ہے، لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ حجر اسود کو اس کی جگہ ہم لگائیں۔ اور اسی بحث میں یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ تعمیری کام ایک دن کے لیے بھی بند ہے، صرف اس بارے میں بحث چل رہی ہے کون رکھے گا۔ اسی دوران اس مکی قریش میں ایک بہت عمر دراز شخص تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو اس طریقے پر کوئی معاملہ حل نہیں ہو پائے گا، ایک کام کرو، اس مشورے میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سے الگ، اور یہ بات کہیں لیک بھی نہ کرنا، ان سے الگ کل کو صبح کو جو بھی شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا اس کو حکم بنا لینا، اس کو جج بنا لینا، وہ جس کے لیے فیصلہ کرے گا سب کو منظور ہوگا۔ ان سب قبیلے والوں نے اس بات کو منظور کیا۔ اب یہ قبیلے والے جو مشورے میں شریک تھے یہ تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو صبح ہی آئے اور منظر کو دیکھنے کے لیے چاروں طرف پہاڑیوں پر بیٹھ گئے۔ ادھر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو حرم شریف سے ایک دلی لگاؤ تھا، صبح سب سے پہلے آپ حرم شریف میں آیا کرتے تھے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے۔ اب جب جو لوگ چاروں طرف پہاڑیوں پر بیٹھے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، سب نے ایک زبان ہو کر، سب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حاضر امین رضینا، یہ تو بڑے امانت دار شخص ہیں، بڑے سچے آدمی ہیں، اب ان کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، جس کے لیے فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اب یہاں سے اتر کر آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا معاملہ رکھا، جبکہ یہ آپ کی عمر ابھی 35 سال ہے، نبوت کا معاملہ نہیں ہوا۔ اب سارا معاملہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کسی ایک قبیلے کے لیے ایسا فیصلہ کر دیں کہ وہ حجر اسود وہ لگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا کہ عرب کے بڑے بڑے عقل مند اس بات پر حیران تھے کہ ہماری عقلوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا چلو یہ فیصلہ ہو جائے گا، ایک بڑی چادر لے کر آؤ، اس بڑی چادر میں اس پتھر کو، اس حجر اسود کو رکھا جائے، اور قبیلے کے جتنے بھی سردار ہیں، جتنے قبیلے ہیں، تمام سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اس کو خانہ کعبہ تک لے کر جائیں گے۔ اور جب وہاں تک لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر، اس حجر اسود کو اٹھایا اور جہاں لگانا تھا وہاں لگا دیا۔ تمام قبیلے والوں کو شرف حاصل ہو گیا بیت اللہ کے اندر حجر اسود لگانے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ تمام قبیلے والے حیران تھے۔ اب تک تو آپ کو صادق اور سچا کہتے تھے، امین اور امانت دار کہتے تھے، اب آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب عمر بڑھتی گئی، جب اللہ کے 3 سال گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہوئی، اب نبوت کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے، خلوت پسندی آپ کی طبیعت میں آ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 6 میل دور فاصلے پر ایک پہاڑی ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے، یہ مکہ المکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ تقریباً 4 گز چوڑا اور پونے 2 گز، 4 گز لمبا اور پونے 2 گز چوڑا ایک غار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تشریف لایا کرتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیح طریقہ آپ کے آباء و اجداد میں عبادت کا بچا ہوا تھا، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے
آپ کو جو بھی طریقہ سکھاتے آپ کے دل میں آتا آپ اللہ کو اس طریقے پر یاد کرتے، اور کئی دن آپ اس طریقے پر رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور کھانا لے کر چلے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا وقت زیادہ گزر گیا تو آپ کی وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ وفاداری کی وہ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ ہے کہ کبھی یہ سوال نہیں کرتی کیوں جاتے ہیں، میں کون سی ہوں جو تمہارا یہاں کھانا پہنچاتے رہوں، تم اپنے گھر کیوں نہیں رہتے، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر لبیک ہے۔ اسی طریقے پر 2 سال گزر گئے، آپ اس غار حرا میں آتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آئی۔ آپ غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک انسانی شکل میں ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو آپ کے قریب آ کر آتا ہے اور آپ کو بڑی زور سے دبا کر کہتا ہے اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، فوراً جواب دیا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے حالانکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، دوبارہ پھر زور سے پکڑا، دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ۔ آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر زور سے آپ کو پکڑ کر دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان کے دبانے کا احساس مجھے بہت ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، اور پھر آگے چوتھی مرتبہ کہہ کر پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ شروع کی وحی کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا اور آپ کو یاد ہو گئی۔ اس سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں یہاں جاننے چاہیے۔ پہلا سبق تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہاں لوگوں میں 2 چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر اس قدر حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہیں، کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ تو ان پڑھ جاہل تھے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں، قاری کہا جاتا ہے جو لکھی ہوئی چیز کو، ریٹن ورک کو ریڈنگ نہ کر سکے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قاری نہیں ہے۔ جو لکھے ہوئے کو ریڈ کر سکے، پڑھ سکے، یہ قاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کیوں نہیں سیکھا تھا؟ یہ آپ کا اعزاز ہے، اس لیے کہ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ نبی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کے واسطے سے علم نبی کو دیا جاتا ہے، اور یہ نبی کا اعزاز ہوتا ہے چونکہ اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہمیشہ استاد سے کم رہتا ہے، بھلے ترقی کتنی کر جائے لیکن دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے وہ اپنے ٹیچر سے کم درجے کا رہتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے علم سیکھتے تو اس وقت دنیا میں آپ سے بڑے درجے کا کوئی ہو جاتا، جبکہ آپ سے بڑے رتبے کا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے کسی سے علم نہیں سیکھا، ڈائریکٹ اللہ نے سے علم سیکھا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی کسی کے پاس پڑھنا نہیں سیکھا۔ کچھ لوگ یہاں یہ کہتے نہیں آپ تو پڑھے لکھے تھے۔ اگر پڑھے لکھے تھے تو آپ کا یہ لفظ یہ کہنا معنی بقاری، تو اس کا اعتدالی راہ یہی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے پاس پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور جب پڑھنا سیکھا تو اللہ سے پڑھنا سیکھا تھا۔ آپ کے استاد اللہ اور واسطہ بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ دوسری ایک چیز اس میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ویسے ہی آپ کو ایک دم علم دے دیا جاتا، فرشتہ آتا اور آپ کو متنبع کر کے علم دے دیتا، لیکن 3 مرتبہ زور سے دبانا اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اس قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اگر تکلیف نہیں اٹھائی جا سکتی تو یہ علم نہیں لیا جا سکتا، نہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو تکلیف دینے کا کوئی معاملہ نہیں تھا اور تکلیف بھی نہیں تھی، اور جبکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا جا چکا تھا۔ اسی لیے تو ایک انگلش میں مثال دی جاتی ہے نو پین نو گین۔ اگر تکلیف نہیں اٹھا سکتے تو پھل بھی نہیں ملے گا۔
تو یہ ایک سبق تھا کہ آپ کی امت جب اس کو قرآن کو حاصل کرے گی تو تکلیف اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تب اس کا علم آئے گا۔ اور اگر ہم بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر محنت کی ایسے ہی چاہیں تو اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ بہرحال یہ اس سے ملنے والا سبق ہے۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انسانی فطرت کے اعتبار سے گھبرائے ہوئے گھر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریک حیات ایسی دی تھی جو وفادار اور جانثار اور حوصلے مند خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے سارا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا انک لتصل الارحام، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ خود کمائی کر کے لوگوں کے گھر چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس طریقے پر تسلی دی، تسلی کے وہ کلمات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ پھر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل وہ تھے جنہوں نے کفر شرک سے توبہ کر کے اور اس وقت کا جو صحیح دین عیسائیت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ قبول کیا اور عیسائیت کے بڑے عالم بنے، اور یہ ان کی عمر کا آخری دور تھا، بہت کمزور ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور فرمایا کہ یہ تو آپ کا بھائی ہے اور یہ کچھ بتانا چاہتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ میں غار حرا میں تھا، مجھے ایک شخص نے آ کر اس طرح دبایا اور یہ آیتیں مجھے سنائیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازے گا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، میں آپ پر ایمان لاتا اور آپ کا ساتھ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی نبی ایسے نہیں آیا جن کی قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے آئے، اب اپنے گھر پر ہیں، وہ وحی اور وہ چیز، وہ آیتیں بار بار ذہن میں گھومتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، راستے میں اچانک جاتے ہوئے آواز آئی یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو بڑی عجیب سی تھی، چاروں طرف دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو آسمان اور زمین کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں بھی پہلی مرتبہ دیکھا۔ انسانی طبیعت کے تقاضے کے مطابق آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آپ گھر آئے، آنے کے بعد لیٹ گئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ اسی حالت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ دوبارہ سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی، اور اس کے بعد ہی کچھ وقت کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایسے کچھ خاص لوگ جن کی طبیعت سے آپ واقف تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ جانتے تھے کہ یہ شرک اور کفر سے بیزار لوگ ہیں، آپ نے ان تک پیغام پہنچایا، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جیسے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ وہ غلام ہیں
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام. ایک مرتبہ ملک شام سے کچھ لوگوں نے، یہ بھی بچے تھے حضرت زید بن حارثہ، انہیں چرایا اور ملک شام کے بازار میں بیچ دیا. حضرت خدیجہ کے یہ بھتیجے حکیم بن حزام ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں سے خرید کر لے آئے. ابھی جب مکے کے اندر آئے تھے، انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو بطور خدمت کی یہ غلام دے دیا کہ تمہاری خدمت کرے گا. حضرت خدیجہ نے یہ غلام حکیم حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا. اب حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے تلاش کرتے کرتے مکہ کے اندر پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہ ہمارا بچہ ہے. حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا آئے تھے کہ آپ یہ ہمیں دے دیجئے. آپ نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لے جانا چاہیں لے جائیں، باقی ایک مرتبہ ان سے معلوم کر لیں. انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو، یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ کی طرح محبت کرتے ہیں، میں نے چھوڑ کر نہیں جانے والا. انہوں نے کہا میں تمہارا سگا باپ ہوں، یہ تمہارے سگے چچا ہیں. کہا ہے مانتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ محبت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. یہ 4 شخص تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چپکے چپکے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. اور اس کے بعد جب اور احکام آتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.